وہ ہیں ہمارے دوست سابقہ تحصیل ناظم صاحبال رانا عامر شہزاد طاہر صاحب، جو میرے بائیں سائڈ پہ بیٹھے ہیں، اور 2005 میں مشرف کے دور میں بلدیاتی الیکشن میں یہ تحصیل ناظم رہے، آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن ون کیا تھا۔ 2013 میں انہوں نے این اے کے لیے آزاد حیثیت سے اور 28 ان کے بڑے بھائی رانا طارق جاوید صاحبال سے ہی ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، اور وہ بھی آزاد حیثیت میں۔ رانا صاحب خود انویسٹمنٹ جو ہے فارن وہ یہ ہیں کہ یہ جب میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میں 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ہم نوا بنا ہوں۔ کیوں بنے ہیں، کیا روداد ہیں، وہ آپ کو خود بتائیں گے۔ رانا صاحب کو مائک دینے سے پہلے دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات۔ خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب ورکر کنونشن کے انعقاد پہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر اور جو صدور ہیں زونز کے اور پارٹی کے ڈسٹرکٹ کے، ان کو مبارکباد دی ہیں اور خیبر پختونخوا کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس کڑے وقت میں انہوں نے خان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ 22 تاریخ سے جو ہمارے کنونشن شروع ہو رہے ہیں پنجاب میں، اور جس کے درمیان میں ایک کڑی بلوچستان کی ہیں، 15 کو ہرنائی تک ہماری ریلی ہوگی۔ میں خود جاؤں گا کوئٹہ سے ہرنائی تک، ہرنائی سے ہم پشین، اور پشین میں بھی پھر ورکر کنونشن ہوگا۔ ان ورکر کنونشن اور ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے، بلکہ کہیں پر ہم ان کے مہمان بھی ہیں۔ بلوچستان کے بعد جو ہیں 22 تاریخ کو ہم وزیر آباد سے پنجاب کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ 23 تاریخ کو ہمارا پروگرام اوکھاڑا میں کنونشن کا ہے۔ ہمارا پروگرام جنگ میں متوقع ہیں، جس کی ابھی میں تصدیق نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس دوران ایک اور پروگرام آ رہا ہے جو بہت بڑا ہے، اور جو جلسہ ہوگا بیسیکلی وہ کنونشن نہیں ہوگا۔ ایک انتہائی اعلیٰ پائے کے سجادہ نشین پیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کرنے والے ہیں، اور ان کے مریدین ان کی جانب سے ہمارے لیے جلسہ 24 تاریخ کو اتوار 22 سے 24 تاریخ کو پوسٹپون کر لیں۔ محترم خواتین و حضرات، کے پی میں ہم نے تقریباً 70% کنونشن کر لیے ہیں۔ میں اپنے ہوم ٹاؤن لکی مروت کے کنونشن میں نارتھ وزیرستان، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹھانک، یہ ہمارے بالکل جڑے ہوئے اضلاع ہیں، تو ان میں میری شرکت متوقع ہیں۔ بہرحال میرا زیادہ فوکس اب پنجاب پہ رہے گا، اور پنجاب میں ہم آتے ہیں۔ آج خان صاحب نے بھی یہ پیغام دیا جو میں نے میڈیا کے سامنے پیش کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تاریخ ہیں 26-27 سال کی، وہ ہیں پرامن جدوجہد کی، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے کنونشن ہوئے، اس میں ہر کنونشن میں ہم پہ انہوں نے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے، ہماری اوپر دیر میں گولیاں چلائی گئی، مجھ پہ خود باجوڑ میں انہوں نے اٹیک کیا، جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا اس گھر پہ انہوں نے گولیاں برسائی، سڑکیں توڑی، پل توڑے، ہر
سہنے کے باوجود بھی ورکرز کی تعداد اور ان کی شمولیت جو ہے آپ سب کے سامنے عیاں ہیں. میڈیا کے بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری اسٹرینتھ، جتنے لوگ آئے اور جتنی شمولیت تھی اور جتنی عوام کی زیادہ بڑی تعداد تھی، وہ آپ نے سب کیمرے کی آنکھ سے دیکھا. اور یہ تمام تکالیف جو ہیں لوگوں نے برداشت بھی کی، صحیح بھی، اور ان کو ان کے نتائج کا بھی پتہ تھا. جتنے منتظمین تھے ہر ایک کو قیمت ادا کرنی پڑی. مجھے خود ہر کنونشن پہ ایوریج کے حساب سے مجھ پہ 3 پرچے ہوئے ہیں اور یہ پرچے بڑھ رہے ہیں. لیکن اب یہ ٹیئر گیس اور یہ گولیاں، اور اس کا اختتام ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. تو لہٰذا اب چاہے کوئی ہی قیمت کیوں نہ ہو، یہ اب ہمارے لیے کوئی وقت ہی نہیں رکھتے ہیں. کوئی اور ظلم کے بہانے اور طریقے تلاش کر لیں اور ہماری استقامت کو بھی آزما لیں، ہمارے صبر کو بھی آزما لیں، لیکن ہم نے بالکل صراط مستقیم کی طرح ہم نے اسی راستے پہ جانا ہے. وہی پیغام ہم نے عوام تک پہنچانا ہے جو عمران خان صاحب کا ہے کہ ہمیں پاکستان میں حقیقی آزادی، قانون کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی مطلوب ہے، جہاں پاکستان کی اور پاکستانیوں کی آنے والی نسلیں ایک آزاد فضا میں سانس لے سکے، جہاں ہماری معیشت کیر ہو، باروب ہو، اور جہاں پہ پاکستانی کی شناخت جو ہیں وہ ایک خوددار قوم کی حیثیت سے ہو. تو لہٰذا ہم پنجاب جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں، جو پاکستان کی سیاست میں عملاً سب سے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اپنی نیومیریکل اسٹرینتھ کی وجہ سے، اپنی سیاست کی وجہ سے، اپنے محل وقوع کی وجہ سے. تو لہٰذا پنجاب کے عوام کو خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہماری جدوجہد جو ہیں وہ پاکستانیت کے لیے ہیں، پاکستان کے لیے ہیں، رول آف لا کے لیے ہیں. کوئی کسی شخص کا کوئی ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی سے ہم مستفید ہو سکے. ہمیں جو جس رفتار سے مجھے خود، چونکہ کنونشنوں کو میں ڈیل کر اظہار کیا جا رہا ہے، وہ وہی جذبہ مجھے نظر آ رہا ہے جب خیبر پختونخوا کے لوگ مجھ سے رجوع کر رہے تھے. تو لہٰذا ہم امید کرتے ہیں سانس نہ لینے دیں اور ہمارے خلاف وہی ہتھکنڈے آزمائیں جو کہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے آئی جی کے احکامات کے تحت پورے صوبے بھر میں ہمارے خلاف روا رکھے. ہم گزارش یہ کرتے ہیں عدالتوں سے بھی، عدلیہ سے بھی، سپریم کورٹ آف پاکستان سے، الیکشن کمیشن سے، پنجاب ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ سے، سیاسی ایک مشن ہے ہمارا، اور قانون اور آئین کے تمام پیمانوں پہ ہم پورا اترتے ہیں. الیکشن کمیشن ڈائریکٹیو جاری کر چکی ہیں. آئین گارنٹی کرتا ہے آرٹیکل 228 کے تحت، آئین گارنٹی کرتا ہے آرٹیکل 4 کے تحت، آرٹیکل 9 کے تحت، آرٹیکل 10 کے تحت، آرٹیکل 14 کے تحت، آرٹیکل 16، 18 اور 19 کے تحت. اور رویہ بڑھتا جائے جو قانون اس کو جو حق دیتا ہے، کسی قسم کی کوئی تفریق جو ہے کسی بنیاد پہ نہ ہو. جو جن دیگر پارٹیوں کے ساتھ رویہ ہیں وہی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. آرٹیکل 25 کا یہ مینڈیٹ ہے. میں جاری رکھوں؟ اچھا، ایک ہی اذان. پنجاب میں خیبر پختونخوا میں جو آئی جی خیبر پختونخوا کے احکامات کے تحت جو غیر انسانی، غیر قانونی، غیر اخلاقی اور بربریت اور فسقیت پر مبنی جو رویہ
خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ روا رکھا گیا وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ قانون کی زبان میں خیبر پختونخوا پولیس نے پے در پے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، بلا وجہ، بلا کسی اشتعال کے، بلا کسی قانونی جواز کے انہوں نے ہمیں روکا، پکڑنے کی کوشش کی، اغوا کرنے کی کوشش کی، گولیاں بھی چلائی، ورکروں کو مارا۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا دکھانا اور بتانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ ہم بے شک کسی وجہ پہ ہم ناگوار گزرتے ہوں گے، لیکن آپ ہم سے انسان ہونے کا حق تو نہیں چھین سکتے ہیں، آپ ہم سے ہماری بنیادی حقوق نہیں چھین سکتے ہیں۔ یہاں پہ آج خان نے بھی عدالتی جو نظائر بنائے جا رہے ہیں، جس طرح آج پھر زبردستی کے ساتھ وہ ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں، سب چیزوں کی ہم سب کو سمجھ ہے۔ احکامات ردی کے ٹوکرے میں ڈالے۔ ابھی بھی آئی جی اور چیف سیکرٹری کے خلاف تبین عدالت کی درخواست ہماری زیر سماعت ہیں اور آج بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے گزشتہ ہفتے جو ہمارے کنونشن میں جو رویہ ہمارے ساتھ روا رکھا، ہم عدالت سے پھر رجوع کریں گے۔ یہ جرائم ہیں، وقت آنے پر قانون کے مطابق اس کی بازپرس ہوگی۔ پنجاب میں اگر پنجاب پولیس یہ تاریخ دہرانے جا رہی ہے، جرائم کا ارتکاب کرنا چاہتی ہیں یا غیر انسانی رویہ اور غیر قانونی رویہ اپنانا چاہتی ہیں اور ہمیں کنونشن میں سے روکنا چاہتی ہیں، تو سن لیں۔ آپ نے ہم کنونشن کہنے کا ڈر جو ہیں وہ ہمیں اس مشن سے جو ہے ہمیں مانے نہیں کر سکتا ہے۔ پنجاب میں بہت سارے قبائل ایسے ہیں جو انتہائی غیور ہیں، انتہائی اپنے قول اور اپنے کہ وہ اب حق اور صداقت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج یہ جو میرے مہمان ہیں جو آج پریس کانفرنس کے ساتھ میں کر رہا ہوں، یہ راجپوت ہے اور مجھے اپنا تعارف کراتے ہوئے فخر سے کہتے ہیں کہ میں راجپوت ہوں، اور راجپوتوں کی یہ تاریخ ہے کہ وہ کبھی بھی ظلم اور خوف کے آگے جھکے نہیں ہیں۔ اور اس نے کہا کہ میرا راجپوت ہونا جتنی بھی برادریاں ہیں، جاٹ ہیں، جتنے سینکڑوں، کیونکہ پنجاب کے قبائل گنوانا میرے لیے بہت ہی مشکل ہے، لیکن جتنے بھی قبائل آباد ہیں، میں نے پنجاب کی تاریخ پڑھی ہے، پنجاب میں جنگوں کی تاریخ پڑھی ہے، اقوام اور قبائل کی تاریخ پڑھی ہے، بہادری اور شجاعت سے لبریز ہیں، اور ہم آپ کے مہمان بن کے آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہمیشہ عوام نے مجھے چھڑایا، چاہے کوارٹ میں ہو، چاہے چکدر میں ہو، چاہے باجوڑ میں ہو۔ ہم آپ کے آسرے پہ آ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے اپنے نیزے کی نوکوں کو تیز کر رہے ہوں گے۔ بے شک ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم اس آگ کی بیم چڑھتے ہیں، ہماری قربانی رہگاہ نہیں جائے گی، لیکن ہم یہ امید ضرور رکھتے ہیں کہ جس ضلع میں، جس قبیلے میں، جس خطے میں جتنے زیادہ تعداد میں آئیں گے، مجال ہیں کہ کوئی آپ کے نزدیک پر بھی مار سکے، لیکن کم تعداد میں آئیں گے تو یہ ہم پہ صعوبتوں کے پہاڑ توڑیں گے۔ لہذا آپ نے اور ہم نے مل کے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک میں ہم نے قانون کی حکمرانی کو دوام دینا ہے۔ اس ملک میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے اپنے عمل سے
کہ ہم صرف بھیڑ نہیں ہے، ہم 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ صرف کنگلمریشن آف اناملیز نہیں ہے، ہم ایک خوددار قوم ہیں. ہم طاقت کے آگے، ظالم کے آگے، جابر کے آگے سرنگو نہیں ہوتے ہیں. اقوام پہ برے ٹائم آتے ہیں اور برے اوقات میں قوم ہونے کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے. آج پنجاب اور پاکستان ظالم اور جابر کے آگے سر جھکائے گا تو یہ پاکستان کبھی بھی تاریخ میں آنے والے وقت میں اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ ہم اپنے حقوق کی آزادی یا اپنے لیے کوئی ذاتی حیثیت میں، کہ آئین کا آرٹیکل 14 کہتا ہے کہ یہ ڈگنیٹی آف ہیومن، انسانی اقدار جو ہیں ان کی بات کر سکے. یہ وقت ہیں، یہ فیصلہ کن مراحل ہیں جو ان وقتوں میں شامل ہو کے اپنا کردار ادا کرے گا. تاریخ ان کو ہیرو کے طور پہ یاد رکھے گی، اور جو لوگ چشم پوشی کریں گے، نظر انداز کریں گے، اس قومی کاد میں حصہ نہیں ڈالیں گے، وہ آنے والے نسلوں کے حقوق کے سودا بازی کے مرتکب ہوں گے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، استدعا کرتا ہوں میرے دوست رانا عامر شہزاد طاہر صاحب سے، اور میں اس کی عمل کا شکر گزار ہوں، اور تمام راجپوتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ راجپوتوں کی نمائندگی کر رہا ہے، اور اس نے جو الفاظ کہے انہوں نے میرے کوئی لالچ نہیں، کوئی شرط نہیں. کیوں آیا؟ کہتا ہے 9 مئی کے بعد جو ہوتا گیا دل میرا دکھ رہا ہے، جلن اس میں ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس جہاد میں، اس کاز میں آپ کے ساتھی بنوں، اس میں مجھے تکلیف پہنچے، اس میں سفر کروں تاکہ میرا بھی حصہ اس کاز میں آ جائے. ہم ان کی پسند کی انصاف میں شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہیں. بسم اللہ. اللہ کا شکر ہے میں نے یہ سب چیزیں دیکھی.